سر زهراست امام حسین پرچمش بالاست امام حسین داداش عباس امام حسین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون ذی وقار ہے بھلا کا شاہ سوار ہے یہ کون ذی وقار ہے بھلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے یہ ہزار قاتلوں کے انہیں ڈٹا ہوا صدر ذی وقار محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں اس سے پہلے میں اپنے موضوع پر روشنی ڈالوں میری آپ سب حاضرین سے گزارش ہے کہ میری طرف توجہ فرمائیں اور اس مقدس محفل کی شان برقرار رکھیں۔ مجھے آج جس عظیم ہستی پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ عظیم ہستی حضرت امام حسین ہے۔ آپ کی ولادت ہجرت کے 14 سال 3 شعبان پنجشنبہ کو آپ کی ولادت پر ساری کائنات فخر و ناز کرتی تھی اور کیوں نہ کرے، آپ کو تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل۔ نانا کو کیوں نہ ناز ہو اپنے نواسے پر، نانا کو کیوں نہ ناز ہو اپنے نواسے پر، ہر کال مصطفیٰ کا نبھایا حسین۔ حسین کے نانا وہ ہے جس کی نسبت معراج انسانیت، جس کا قول حدیث اور جس کا عمل سنت، جس کی نبوت رہبر انسانیت، جس کے نور سے چمنستان عالم چمک رہا اور جس کے رنگ و بو سے شبنستان دہر مہک، وہ حسین کے نانا ہے جس کی قدموں کی آہٹ سن کر کوئی حضرت خضر بنا اور ان کی در کی بیٹ پا کر کوئی سکندر۔ کیوں نہ ناز ہوتا کائنات کو آپ کی ولادت پر، آپ کے بابا کی پیشانی سجدہ غیر اللہ سے کبھی آلودہ نہ، جس کی ایک ایک سانس میں خوشبو نبی تھی، جسے باب العلم کا لافانی خطاب، جو ہر میدان جنگ میں حیدر کرار تھے اور جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور مسجد میں شہادت۔ سلوات کیوں نہ ناز ہوتا کائنات کو آپ کی ولادت پر، حسین نے کس کی آغوش میں جنم لیا، خاتون جنت کی آغوش میں، جس کی آغوش کا تقدس عرش کے تقدس سے کئی صورت کم نہیں، جس کے وجود میں زبان نبوت نے خود گوشے دل اور لخت جگر کا، جس کا نام لینے کے لیے کئی بار زبان کو مشک سے وضو کرنا پڑتا، جس پر قرآن پاک نے چادر تفسیر کھولی، کٹواؤ سر سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے، کٹواؤ سر سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے، وضو خون سے کر لو طہارت ناز کرتی ہے۔ شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب شخصیت وہ پیکر مقام اور ذکر انسانیت، جس پر شریعت ناز کرتی ہے، جس نے حق کا بول بالا کیا، جو باطل کے آگے سینہ سر ہو گیا، جس نے اپنے نانا کے دین حق کی سرفرازی کے لیے سر نیزے پر چڑھا کر پوری کائنات کے لیے سبق چھوڑا۔ ان کا نام کافی ہے جب شیطانی نیت حق سے بھٹک کر باطل کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تب اس وقت حسین ہوا۔ جب جھوٹ کی جھلکیاں ایمان کو کمزور کرنے لگتی ہے تو اس وقت مشعل حسین ثابت قدم ہے۔ حسین علیہ السلام حق کے علمبردار تھے اور اس کے ہی لیے انہوں نے جام شہادت لی۔ حضرت حسین نے محض امت مسلمہ کو ہی نہ صرف حق میں مرنے کی حمایت نہ دی بلکہ یہ سبق پوری کائنات کے لیے ہے۔
یزید چاہتا تھا کہ حسین علیہ السلام اس کی بیعت کریں، لیکن آپ باطل کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ اور یہ صرف یزید کی بیعت نہ تھی بلکہ اسلام کا جہالت کے سامنے جھک جانا۔ حسین علیہ السلام کے پاس کوئی وسائل نہ تھے، لیکن ان کے پاس ایمان کی بے حساب دولت تھی۔ ان کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہ تھی، مگر ان کے پاس ایمان کی طاقت ضرور تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایمان کی طاقت سے حکمرانوں کا مقابلہ کیا۔ ان کے دل میں صرف خدا تعالیٰ کا خوف، جس نے انہیں اتنا بے خوف کیا۔ آخر میں شاہ سے میں اپنے ملک کا احترام کرتا ہوں۔ باطل کے